نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ محترم ٹیچر، ایک بات یاد رکھیے گا، کہا جاتا ہے کہ شعر کی اگر ہم تشریح کریں تو شعر کا حسن ختم ہو جاتا ہے، لیکن بچوں کو پڑھاتے ہوئے بہرحال ہمیں یہ کام کرنا ہوتا ہے دو لحاظ سے۔ ایک تو یہ کہ کچھ الفاظ مشکل ہو سکتے ہیں اور اس کے ہم معنی بتائیں، اور دوسرے شعر یا بعض اوقات ایک مصرع چونکہ بہت تلخیص کے ساتھ لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اور ایک لمبی بات کو بہت کم الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، تو بعض اوقات کسی مصرع یا شعر کی تفہیم مشکل ہو جاتی ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں یہاں اس پہ بہت لمبی بات کر سکتا ہوں، ایک مثلا ضرور مثال دوں گا۔ آپ علامہ اقبال کا کلام پڑھنے کی کوشش کریں، مشکل ہے زبان کے لحاظ سے بھی اور خیال کے لحاظ سے بھی۔ اب اس کی اگر آپ تشریح کریں گے، اس کا حسن تو بہرحال متاثر ہوگا، لیکن اس کی تشریح کرنے کے لیے آپ کو بہت سا مطالعہ کرنا پڑے گا، آپ کو لغت بینی کرنی پڑے گی، آپ کو تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ پہلا مصرع ہے جس کی میں تشریح آپ کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی۔ اب اس میں دوسرے شعر کا پہلا مصرع ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے سورج کے طلوع ہونے کا نظارہ بیان کریں آپ بچوں، اور انہیں بلکہ تلقین کریں کہ وہ کبھی صبح صبح اٹھ کر چھت پر جا کر بالکل جب سورج طلوع ہو رہا نظر آنا تھوڑا سا شروع ہو، تو وہ جو اس کا سین ہوتا ہے، وہ جو اس کا نظارہ ہوتا ہے، وہ کمال کا ہے۔ میں ویسے یہ بچوں کے لیے تو ظاہر ہے نہیں ہے، میں آپ کو ایک اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں۔ کراچی میں تھا، سمندر کے کنارے میرا کمرہ تھا، اور صبح صبح میں اس کے ٹیرس میں بیٹھا تھا اور سورج طلوع ہو رہا تھا، لیکن اس کا عکس سمندر کے پانی میں نظر آ رہا، اور یوں وہ جو نظارہ ہے آپ تصور کریں کتنا خوبصورت لگ رہا ہو۔ اور سورج طلوع ہونے کا نظارہ یا سورج غروب ہونے کا نظارہ دونوں انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں۔ آپ بچوں کو بتائیے کہ اس طرح کے نظارے ضرور کرنے چاہیے۔ اس کے بعد ہے مرغ کی اذان پر بات کریں۔ یہ دیہاتوں میں بہت سنائی دیتی ہے یہ آواز، اور یہ اللہ کی قدرت پر بندہ حیران ہوتا ہے۔ آپ بچوں کو بتائیں، ایک تو یہ بتائیں کہ مرغ کی اذان جو ہوتی ہے اس کو بانگ کہتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی بتائیں کہ یہ اللہ کی کیسی قدرت ہے کہ وہ پھٹنے کے وقت، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ نماز فجر کا جب ٹائم ہونے والا ہوتا ہے، فجر کی اذان کے وقت مرغ بانگ دیتے ہیں۔ یہاں سے آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ضرور بات کریں، کیا قدرت کا نظام ہے۔ پھر انہیں بتائیں بچوں کو کہ چڑیوں کی چہچہاہٹ باقی پرندوں کی آوازوں پر غالب آ جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چڑیاں آبادی سے دور رہنا پسند نہیں کرتی، لیکن آپ بچوں کو یہ ضرور مشورہ دیجیے اس نظم کے حوالے سے کہ وہ کبھی صبح صبح اٹھ کر چڑیوں کا مشاہدہ بھی کریں، یعنی فضا کی تازگی اور خاموشی صبح کی، وہ اپنی جگہ وہ بھی ایک نظارہ ہے، لیکن وہ چڑیوں کو ذرا قریب سے ضرور دیکھیں، کیونکہ چڑیاں ہر گھر کے ارد گرد ہوتی ہیں، ان کے صحن میں ہوتی ہیں، وہاں اگر کوئی پودے درخت ہیں تو وہاں ہوتی ہیں، تو ان کا مشاہدہ کریں۔ اور وہ چونکہ قریب ترین ہوتی ہیں انسانوں کے گھروں تک آ جاتی ہیں، اس لیے ان کی چہچہاہٹ باقی پرندوں کی آوازوں پر غالب آ جاتی ہے۔ کروٹیں لینے اور بستر ٹٹولنے کے حوالے سے بتائیں کہ عام طور پر صبح سویرے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، اور پھر ہر آدمی تقریباً وہ کروٹیں لے رہا ہوتا ہے اور بستر ٹٹول رہا ہوتا ہے،